السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم۔ حضرت مفتی یوسف رضا صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ بتائیے۔ بس کرم۔ حضرت کہاں بریلی میں ابھی؟ نہیں، میں تو ادھر کرناٹک میں تھا۔ اچھا حضرت، جیسے سفر کے دوران ہوٹل میں جمعہ ہو جائے گا حرم شریف کے اندر؟ کوئی ہوٹل میں اگر جمعہ پڑے تو؟ ہوٹل میں جمعہ؟ ہاں، ہوٹل میں جمعہ کیسے ہو جائے گا؟ تو ایک صاحب مولوی صاحب ہیں کوٹا راجستھان میں، ساجد گڑھا میں، ادریس، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ہوٹل میں جمعہ پڑھ لیا تھا۔ میں نے کیا ہوٹل میں کیسے؟ وہ جی ہوٹل میں جمعہ پڑھ لیا تھا؟ ہاں، وہ کہہ رہے کہ وہیں پر ہم نے جمعہ پڑھ لیا اذان دلوا کے۔ جمعہ نہیں پڑھا ہوگا، ظہر پڑھی ہوگی انہوں نے۔ نہیں، جمعے کا ہی کہہ رہا تھا وہ، اس کا کہہ جمعے رہا کے تھا۔ دن ایسا ہے نا، آدمی جمعے کے دن کی نماز کو جمعہ ہی بول دیتا ہے، پڑھی ہاں، ظہر ہو سکتا ہے۔ نہیں جمعہ ہی پڑھا، اس نے یہی کہا کہ ظہر بعد میں پڑھی، پہلے جمعہ پڑھا، اچھا، تو نہیں ہوگا نا تو جمعہ۔ نہ ہوٹل میں کیسے ہو جائے گا جمعہ قائم؟ وہ تو کہہ رہا میں تو تفسیرات احمدیہ پڑھا دیتا ہوں جو آپ ان سے معلوم کریں کہاں سے پڑھا انہوں نے۔ ارے وہ یہ جامعہ اسلامیہ رامپور سے پڑھا ہوا ہے حضرت، ایسا قابل نہیں ہے۔ ارے اب جہاں سے نہیں پڑھا ہوا ہو، وہ رامپور کا ہے، کوٹا میں ہے حضرت۔ وہ تو وہ اصلی میں وجہ تھی اس کی، وہ سب کو کافر ماننا تھا وہاں کے اماموں کو، حرم شریف کے، مسجد نبوی کے، اور وہاں کے تمام رہنے والے بھی اس کے حساب سے مسلمان نہیں۔ تو اس نے یہ بھی کہا کہ جتنے لوگوں نے نمازیں پڑھی ہیں سب دہرا ہے، جتنے حاجی 40 دن کی نماز دہرا ہے۔ تو میں نے کہا تو نے کہاں پڑھا جمعہ کی بات ہوئی میری سے، تو کہا میں ہوٹل میں جمعہ پڑھا تھا۔ کیا تو ہوٹل میں جمعہ قائم نہیں ہوگا صاحب شرائط کے ساتھ؟ ارے جمعہ کیسے ہو جائے گا ہوٹل میں؟ دیکھو یہ بھی تو قابل عالم ہے حضرت۔ آپ کہاں سے منظر اسلام سے فارغ ہیں حضرت؟ جی منظر اسلام سے فارغ۔ تو حضرت مفتی عاقل صاحب آپ کے استاد ہیں کہ وہ ہیں مفتی افروز صاحب؟ مفتی عاقل صاحب ہیں، ہاں استاد ہیں، بہت قابل عالم ہے وہ تو، شارح بخاری ہیں حضرت مولا مفتی عاقل صاحب۔ جی الحمدللہ۔ ان جیسا عالم کہاں، ابھی تو بریلی میں شاید مشکل ہے، وہی ہے جامع الحدیث ہے مفتی حنیف صاحب۔ جی مفتی حنیف صاحب بھی اور با عمل میں اگر دیکھا جائے تو حضرت مولانا مفتی صالح صاحب ہیں۔ ارے اللہ اکبر، ان کی تو بات ہی الگ۔ ہاں ان کی تو وہ تو ایک بات ان کی دیکھا جائے تو بہت ہی بعمل شخصیت ہے، عالم ربانی۔ عالم ربانی ہمارے استاد بھی ہیں صاحب وہ۔ اچھا ماشاء اللہ۔ میں نے ان کو حدیث شریف سنایا تھا، ویسے استاد تو نہیں سب لیکن وہ میں نے الگ سے ان کو حدیث سنایا تھا بخاری شریف کی۔ ایک فون آ رہا ہے ذرا۔ اچھا حضرت میں بتا دوں مفتی یوسف رضا صاحب نے فرمایا آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہیے۔ The person you are speaking with has put your call on hold. کچھ ہوتے Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہیے۔ سب کے The بارے میں person you are speaking with has put your call on hold. پہلے والا تھا وہ تو Please کہہ stay رہا on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو۔ السلام علیکم حضرت۔ ہلو حضرت صاحب، ہاں بات ہو رہی تھی آپ کی۔ جی حضرت وہ کیا ہے، وہ شاہد میاں صاحب کا شاگرد بتاتا ہے، یہ جامعہ اسلامیہ کا پڑھا ہوا رامپور کا رہنے والا ہے۔ اچھا تو اس کے حساب سے مکہ شریف مدینہ شریف میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں صحابہ کرام کی اولاد اور امام حسین السلام کی اولاد، کسی کا بھی نکاح نہیں ہو رہا۔ اچھا، یعنی وہ مانتا کہ نکاح ہی نہیں ہو رہا، مطلب کہ گواہ ہونا شرط ہے نکاح میں مسلمان کا۔ تو وہاں کے رہنے والے سب بھابھی ہیں۔ اس نے یہ کہا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہو، ایسا نہیں کہا ہوگا انہوں نے۔ نہیں، وہ اس نے کہا کہ میں 40 دن کی نماز دہرا رہا ہے سارے حاجی۔ سارے حاجی؟ ہاں یہ کہا سارے حاجیوں کا مطلب نکاح بھی ٹوٹ گیا، سب کے نکاح ختم، دوبارہ سے حج کریں۔ وہ ایسا ہوتا ہے کیا صاحب؟ سب کے نکاح ختم ہو جائیں گے کیا؟ اب بھیا وہ تو وہی جانا ہے، ہمیشہ کیا۔ لیکن ایسا تو نہیں کہہ سکتے نا وہ سب مسلمان ہی نہیں ہے سب کے سب۔ نہیں بالکل نہیں، کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہہ سکتے، خاص کہ پورے مکہ میں اور پورے مدینہ میں بہت۔ ہاں اتنا ہے کہ بھائی اپنی اگر آپ نماز پڑھ لو جماعت سے، بعد میں دہرا لو، ختم بات۔ نہیں وہاں اہل حدیث ہیں، غیر مقلد ہیں جی مکہ میں، ادھر عرب میں زیادہ تر، ہاں سب کو نہیں کہہ، سب کہاں ہے، سب کہاں ہے؟ ہاں وہی تو یہ تو سب کوئی نہیں سب کو نہیں کہہ، اس کے حساب سے تو کوئی بھی مسلمان نہیں ہے وہاں پر، نعوذ باللہ۔ نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں وہ کیا ہے کہ یہ الیاس قاضی کا ماننے والا ہے، الیاس قاضی کو مانتا ہے، اور اظہری میاں کی مخالفت میں۔ اظہری میاں جو ہے کہ الیاس قاضی پر فتویٰ لگایا تھا کہ الیاس قاضی کے ماننے والوں نے ٹی وی سے اللہ کے رسول کی آواز سنوائی ہے،
جی 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 اگر میاں صاحب نے کہا تھا کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول آواز سنوائی کہ تم نے الیاس قاضی کو میرا سلام نہیں پہنچایا، ٹی وی سے آواز آئی. اللہ اللہ، ان کا تو کوئی معاملہ صحیح ہے ہی، صحیح ہے ہی نہیں نا حضرت. ارے بیکار ہے. ارے صاحب کیا کیا کر رہا ہے حضرت یہ الیاس قاضی؟ تو حضرت اس نے تو غضب ہی کر دیا. یہ تو منہ مبارک بنٹوا رہا ہے. ہاں اپنے منہ. اور یہ عزیز اس کو بہت بڑا بزرگ مانتا ہے، بزرگ اور بڑی شخصیت مانتا ہے. ارے بکندس اور حضرت اظہری میاں کا مرید بھی بتاتا ہے، تو یہ تو غدار ہوا نا اظہری میاں کا. ہے. اظہری میاں کا جب مرید بتا رہا اور الیاس قاضی کی تعریف کر رہا ہے تو غدار ہوا اظہری میاں کا. نہ تعریف کرنے سے غدار تو نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جتنا انہوں نے کہا ہے اس اعتبار سے. لیکن اسے اتنا تو تعریف نہیں کرنا چاہیے نا، بہت بڑی مطلب. ہاں بلی الی تو نہیں بتانا چاہیے، خیر انہیں بلی ایسا. ہاں بلید کہاں سے ہو جائے گا صاحب؟ حضرت میں نے اس کی ویڈیو دیکھی کہ ایک آدمی پوچھ رہا ہے کہ وعدہ خلافی کے بارے میں کیا حکم ہے، تو یہ الیاس قاضی جواب دیتا ہے. پھر اس کے بعد کہتا ہے حضرت میں نے آج خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت کی، دیدار کیا، اللہ کے رسول نے آپ کو سلام بھیجا تھا. مجھ سے وعدہ خلافی ہو گئی، یعنی اللہ کے رسول نے آپ کو سلام بھیجا تھا. تو یہ کرسی سے اٹھا تک نہیں ہے، یعنی اتنا بڑا بن گیا یہ الیاس قاضی کہ اللہ کے رسول کے سلام کا جواب بیٹھے بیٹھے دے رہا کرسی پہ. اچھا اب آپ بتاؤ میں آپ کے کرناٹک میں آؤں اور آپ کو بیٹھو، میں کہوں خوشخبری سنو، آپ کہو کیا؟ میں کہوں اجمیر شریف گیا تھا تو حضرت خواجہ گئی نواز نے آپ کو سلام بھیجا تھا خواب میں کہ جب جاؤ مفتی یوسف رضا صاحب کو سلام کر دینا کرناٹک. تو آپ کا خوشی میں کیا عالم ہوگا بتائیے غریب نواز کا نام سن کے؟ آپ جھومنے لگیں گے کہ نہیں حضرت صاحب؟ جی اس کا معاملہ ایسے ہی ہے ریاکاری والے. یہ افقادی کا تو حضرت جاہل ہے، نہ عالم ہے نہ فاضل ہے حضرت صاحب. ہاں اب ایسا تو نہیں کہہ سکتے، مگر ہاں یہ ہے کہ پڑھے لکھے تو ہیں وہ. خیر لیکن جھوٹی کلامتیں تو بنوا رہا صاحب، جھوٹی تو کلامتیں بنوا رہا ہے. ہاں یہ تو ہے. 2 لاکھ کرامت. اصل میں زیادہ ان کے بارے میں کچھ جانتا نہیں ہوں، تو ان کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. تو 2 لاکھ تو کرامتیں ہیں نا حضرت اس کی کم بیش. 2 لاکھ کرامتیں جھوٹی بنوا لی اس نے. 2 لاکھ 2 لاکھ کرامتیں ہیں الیاس قاضی کی کم بیش. 2 لاکھ. ہاں تو یہ تو پھر سڑا ہوا جھوٹ ہے نا؟ یہ تو بالکل سڑا ہوا جھوٹ ہے. سڑا ہوا جھوٹ تو ہے، تو یہ تو کر ہی رہے ہیں، جنے کب سے کر رہے ہیں. 2 لاکھ کرامت ہے تو وہ سے حضرت محدث کبیر مصطفیٰ صاحب نے فرمایا کہ ان کے آدمیوں کو چلتے رستے زیارتیں ہوتی ہیں. کپڑا ہاں سائیکل پہ جا رہا اور زیارت ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کا دیدار ہو رہا. محدث کبیر کہہ رہے ہیں، وہ تو نہیں جھوٹ بولیں گے، ان کی ویڈیو موجود ہے، آڈیو موجود ہے ان کی. تو حضرت صاحب اصل میں ان معاملوں میں زیادہ ہوں نہیں اور مجھے معلومات بس یہ ہے کہ اس سے بچا جائے، الیاس قاضی سے دور رہا جائے، اتنا تو کہہ سکتے ہیں. ہاں جیسا معاملہ ان کا ہے تو ہمارے تو پیر و مرشد مفتی آپ کے پیر وہی ہیں اظہری میاں صاحب. جی جی. تو بس تو آپ صحیح کہہ رہے ہو، جو آپ کے پیر اب کبھی بھی دعوت اسلامی والے الیاس قاضی کو میٹھا میٹھا الیاس نہیں کہتے، نہ اس کی بیوی کو میٹھا میٹھا کہتے. بیوی الیاس قاضی کی بیوی بہت میٹھی ہے، یا عمران اتاری بہت میٹھا ہے، یا مفتی سمر بہت میٹھا ہے، ایسا نہیں کہتے. اللہ کے رسول کو میٹھا میٹھا رسول کہتے ہیں. اس سے انداز لگاؤ کہ اللہ کے رسول کو تو میٹھے میٹھے رسول کہتے ہیں اور الیاس قاضی کو نہیں کہتے لوگ دعوت اسلامی والے. تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ الیاس قاضی کو تو پیارے بابا جان کہتے ہیں، پیارے باپا جان. بپا. ہاں بپا اس کا بپا کہاں کا بپا ہے بتاؤ آپ؟ ہاں تو بپا ہی ہو. اور حضرت اس قدر اس نے ٹی وی میں جانے کیا کیا سسٹم بنائے ہیں. اور ایک اس کے مفتیوں نے، حضرت آپ نے فتح رضیہ پوری پڑھی ہوگی؟ نہ بالاستحاب تو میں نے پوری نہیں پڑھی. اچھا پھر بھی جگہ جگہ سے تو دیکھی آپ نے. ایسا پڑھی ہے لیکن کیا حضرت نے اعلیٰ حضرت نے سوال کے جواب میں آخر میں کیا لکھتے ہیں جواب دینے کے بعد؟ سوال کے جواب دینے کے بعد اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں لاسٹ میں؟ واللہ تعالی عالم بالصواب. ہاں تو کیا اعلیٰ حضرت سے بڑے عالم ہو گئے دعوت اسلامی والے؟ یہ کیا لکھوا رہے ہیں؟ واللہ ورسول عالم. یہ اعلیٰ حضرت کو چیلنج کر رہا ہے کہ دیکھو اعلیٰ حضرت سے چھوٹ گیا تھا واللہ رسول عالم لکھنا، ہم نے لکھوانا شروع کیا. میں کہ وہ حدیث تو اعلیٰ حضرت نے ہی پڑھی ہے، جب صحابہ کہتے تھے واللہ ورسول عالم تو اعلیٰ حضرت بھی تو حدیث جانتے تھے، لیکن کیوں نہیں لکھا اعلیٰ حضرت نے واللہ ورسول عالم؟ ہر جواب میں واللہ عالم لکھا ہے. تو میں کہ وہ سمجھتے ہوں گے نا کہ بعد میں اللہ کے رسول نے منع فرما دیا تھا، جب صحابی نے کہا یا رسول اللہ چاہے آپ چاہیں، تو اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ ایسا مت کہا کرو، بلکہ یوں کہا کرو کہ اللہ نے چاہا تو. یہ بھی حدیث ہے وہ بھی حدیث ہے، واللہ رسول عالم صحابہ کہتے تھے. بعد میں حضور نے جب منع فرمایا تو اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے واللہ عالم لکھا ہر فتوے کے جواب میں. فتاوی افریقہ میں ہی واللہ عالم لکھا ہے. فتاوی شارح بخاری میں مفتی شریف الاقصام نے ہی واللہ عالم لکھا ہے. جی آپ نے بھی دیکھا ہو نا حضرت اچھی طرح سے.
ہاں تو اب یہ دعوت اسلامی والے کہیں ایسا نہ ہو کہ دیوبندیوں کی وجہ سے انشاءاللہ و رسول کہلوانے لگے، دکھانے کو کہ ہم بہت کٹر سنی ہیں. اب وہ تو بہت جانے بھائی، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ تو یہ تو سکتا، شریعت اور میں میں دخل اندازی کر رہے ہیں نا. انشاءاللہ و رسول کہلوائیں گے، ماشاءاللہ و رسول کہلوائیں گے. تو واللہ عالم ہی صحیح ہے نا حضرت، واللہ عالم فتوے کے جواب میں لکھنا. ہاں زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے، لیکن اگر واللہ رسول عالم بھی لکھے تو اس میں کوئی حرج تھوڑی ہے. نہیں حضرت یہ ہے نا، جیسے ابہام ہو رہا ہے نا، اللہ رسول کے علم کے برابری کا ابہام ہوتا ہے اس میں. ہاں نہیں ان کی مراد تو یہ نہیں ہے نا اصل میں. نہیں مراد تو ہو نہ ہو، لیکن ابہام تو ہو رہا ہے نا ایک. واللہ و رسول عالم، اللہ اور رسول دونوں علم میں برابر ہیں، یہی ابہام ہوگا اس میں. لیکن ان کی مراد تو یہ نہیں ہے نا، مراد بیان ہو تو نہ ہو، کر رہے لیکن ہیں. اعلیٰ حضرت نے تو واللہ عالم لکھا ہے. ہم تو حالات کو جانتے ہیں، الیاس قادری کو نہیں جی مانے. جی کیوں مانے حالات کے علاوہ؟ یا تو پھر اس کا مطلب حالات سے بھول ہوئی ہے، حالات نے واللہ و رسول عالم کو لکھنا نہیں چاہیے تھا نہیں حالات ایسا کو. تو ہو نہیں سکتا کہ نہیں پھر ہر فتوے میں ان سے بھول ہوئی، ایک میں نہیں، دو میں نہیں، پوری فتاوی رضیہ میں ان سے بھول ہوئی. واللہ رسول عالم لکھنا چاہیے تھا حالات کو. پھر کیا خیال ہے حضرت نہیں صاحب؟ نہیں الگ ایسا بھول ہو سکتا. حالات سے تو نہیں مانیں گے نا بھول ہوئی اس طرح کی. نہیں 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 ایسا اب تو ہم یہ الیاس قادری کے ماننے والوں کو کہا جائے گا، یہ دعوت اسلامی والوں نے نیا سسٹم چلایا ہے. ہاں یہ نئے سسٹم بناتے رہتے ہیں ویسے. حضرت انہوں نے تو سلام کا مذاق بنایا ہے، گاجر مولی ٹماٹر پکا کر سلام کہنا اور تربوز سر پہ اٹھا کر سلام کہنا، الیاس قادری نے. اچھا اصل میں وہ بات ہے، میں نے ان کی کچھ میں نے پڑھا نہیں ہے اصل میں، نہ ان کے بارے میں پڑھا ہے نہ میں زیادہ جانتا ہوں، تو ان کے بارے میں تو آپ مجھ سے بات ہی مت کریے. ہے نا، یہ بہت اچھی اب بات ہے. جس کے بارے میں جانتا نہیں، پڑھا نہیں کہ انہوں نے کیا سلام لکھا ہے نہیں، ہاں تو اب میں کیسے کہہ وہ سکتا تو ہوں. ابلیس کا رقص ہے، کتاب ہے اس میں دیا ہے، اس کے سلام کے چند اشعار دیے ہیں کہ ایسے اچھا ایسے اچھا توہین آمیز اس نے شعر کہیں. اور انجینئر تھے نا سعید انجینئر صاحب بریلی کے، انہوں نے اس کے خلاف کتاب لکھی تھی الیاس قادری. ایک یہ سلطان المناظرین گجرات کے مولانا عبدالستار حمدانی صاحب، انہوں نے بھی حضرت کتاب لکھی ہے دعوت اسلامی کا ایک المیہ. اچھا پوری کتاب ان کی ہے، یہاں پر کوٹا میں آ چکی ہے اور بہت جگہ بٹ چکی ہے کتاب. پورا ان کی کنڈلی کھول کے رکھ دی ہے انہوں نے اچھی طرح سے الیاس قادری کی. اچھا اچھا یعنی اللہ کے رسول کو میٹھے میٹھے رسول کہتے ہیں اور الیاس قادری کو پیارے بپا جان کہتے ہیں. ہاں، اور مفتی سمر اتاری کو کبھی میٹھا میٹھا نہیں کہتے، میٹھا میٹھا مفتی سمر، میٹھا میٹھا عمران. ایسا ہے، ان کو کیوں نہیں کہتے؟ حبیب کو کیوں نہیں کہتے؟ حبیب کتنا میٹھا ہے، اس کی بیوی کتنی میٹھی ہے حبیب بہت کی. غلط جملہ ہے. ہیں؟ غلط جملہ ہے نا صاحب یہ میٹھے ارے میٹھے کہنا ایسا نہیں کہنا چاہیے، ہے. شبہ ہے نا اس میں دو معنی، جو بھی دو معنوں کا لفظ ہو ایسا جس میں شبہ ہو غلط معنی کا، تو وہ کہا کہ ہاں وہی تو بہت یہ صحیح بات ہے. یہ تو الیاس کو کہتے نہیں میٹھے، نہ اس کی بیوی کو کہتے، نہ بیٹی کو کہتے الیاس کی. حضرت صاحب بہت اچھا رہا آپ سے، مفتی یوسف رضا صاحب، مزہ آ گیا. تو آپ تو وہیں کے بریلی کے ہی رہنے والے ہیں حضرت؟ جی جی وہی کہ ہاں. ہاں حضرت مفتی عاقل صاحب کو میں نے بلایا تھا جھانسی میں، تراویح پڑھانے کے بعد ختم کے دن میں نے بلایا تھا، میں نے پڑھایا تھا 10 دن میں. تو حضرت مولانا مفتی عاقل صاحب تشریف لائے تھے، شارح بخاری ہیں اور اس وقت منظر اسلام کے سب سے بڑے عالم وہی ہیں. بے شک. اور یہ کہو کہ منظر اسلام کو انہوں نے ہی بلندی پر پہنچا دیا اس وقت، جی جی ورنہ منظر اسلام بہت سطحی طریقے پہ اس پہ آ گیا تھا. بے شک. تو یہ بتا دوں گا، یہ حدیث حاجی ڈیڑا کوٹا میں جو رامپور کا ہے، اس نے بالکل گمراہ کن مسئلہ بتایا کہ ہوٹل میں جمعہ میں نے پڑھا ہو جائے گا، نہیں ہوگا، قطعی جمعہ نہیں ہوگا. آپ نے تو فقہ پڑھا ہوگا تو کسی بھی کتاب میں نہیں نا جمعہ ہوٹل میں ہو سکتا ہے کسی بھی طرح. ہوٹل میں کیوں ہوگا جمعہ، کیسے ہوگا؟ بتاؤ یہ ظہر پڑھی ہو پہلے، آپ ان سے معلوم بھی تو کرو نا. نہیں، اس نے ڈائریکٹ کہا ہے کہ جمعہ پڑھا ہے، ڈائریکٹ کہا کہ میں نے تو جمعہ ہی پڑھا ہے. ارے بھائی جمعے کے دن نماز کو آدمی جمعہ ہی کہہ دیتا ہے، ہو سکتا ہے نہیں جمعے کی پڑھی ہو. حضرت وہ میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کو، لیکن اس نے جمعے کی 2 رکعت والی نماز والی بولا، خطبے والی نماز جمعے والی. اچھا یہ بتائیے، جب انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے جمعہ پڑھا پھر بعد میں ظہر پڑھی ہے، تو پھر ظہر کی پڑھی ہے بعد میں؟ ہاں بعد میں ظہر کیوں پڑھی؟ وہ کہہ رہا ظہر احتیاطاً پڑھی ہے میں نے. اچھا اچھا. تو اب بتا، اس کو شک ہو گیا تو جمعہ بھی نہیں ہوا، اس کی ظہر بھی نہیں ہوئی. پھر تو حضرت آپ ہی بتاؤ کہ اس نے کہا میں نے جمعہ بھی پڑھا، بعد میں ظہر بھی پڑھی ہے 4 رکعت احتیاط سے. ارے بھائی اب یہ بات تو آپ ان سے معلوم کرو. ارے حضرت وہ گمراہ کر رہا ہے، ہمیں معلوم ہے مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے.
कोटा राजस्थान में। कोटा राजस्थान में, रामपुर का रहने वाला है, कट्टर सुन्नी बन गया, आलत कमाने वाला, वरना है नहीं अंदर से पक्का वो ये, यानी वही सुला कुल्ली देवबंदी टाइप। क्योंकि उसने एक बार शाही एक मावा सेंटर में पक्के देवबंद वाले हैं, मेरे मुलाकात, मैंने भी उनसे मिला, तहकीक करने गया, बात थी, तो वो कह रहा था मेरे पास पैसा लेने आ गए थे तो हमने दे दिए थे इसको पैसा, कैलेंडर में उनका नाम छापा देवबंद वालों का। यह मशहूर है कोटा में, शाही मावा सेंटर, मेवाती है, मौलाना है, काबिल है वो। तो कह रहे कि साहब मेरे पास चंदा लेने आ गई तो दे दी। अब झूठ बोल जाएगा कि मुझे मालूम नहीं था वो देवबंदी है, अब झूठ बोलेगा। यानी आपका नाम क्या है आपका? मेरा अतहर हुसैन कादरी। कादरी हैं आप? मैं कादरी हूँ। अतहर हुसैन? अतहर हुसैन। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं तो हजरत सुरंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश से हूँ, अभी कोटा राजस्थान में आया हुआ हूँ। जिला मध्य प्रदेश? हाँ, मध्य अरे प्रदेश। आप वो तो नहीं है वो जो अशरफ अली थानवी को भी मोमिन अरे मानते हैं? कहाँ के तानवी नाचते, क्या गंग हुई? अरे वो तो नहीं है भैया। ये कौन से, अरे वो तो कौन है, कहाँ का आदमी है वो जो ऐसा करते, कौन है वो, क्या कहता है? अरे मैंने एक वीडियो भेजा था एक ने, अथर जो है ये कहाँ का, क्या कह रहा था उसमें वो? अशरफ अली थानवी को कि भाई उनसे गलती हो गई, माफ करो और मोमिन मानो उन्हें, और हो सकता है ये है वो है फलाना। पता नहीं, मैंने सही से नहीं सुना था मैंने वो। सुनिए आप, देखिए इसमें क्या बात है, कहीं ऐसा तो नहीं गलत फहमी भी हो जाती है? क्योंकि आला ने लिखा है कि इस्माइल दहलवी को हम काफिर नहीं कहेंगे कि उनकी तौबा हम तक आ चुकी है। कहाँ लिखा है? अल मलफूज में ना, मैं आपको हवाला भेज दूंगा अल मलफूज का। हाँ, तो ये कहा है कि जो उसकी कुफरिया बातें हैं उसको ऊपर तो कुफर का फतवा है, लेकिन उसको काफी यूं नहीं कहेंगे कि उसकी तौबा हम तक। देखिए मैं बताऊं आपको, हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत ने अपनी पूरी जिंदगी में जितनी भी किताबें लिखी हैं, तकरीबन 1400 उनकी तादाद है। 1,70,000 लिखी है? नहीं, 1400। अरे 1400 लिखी। मेरे मुंह से निकल गया गलत, 1,70,000, 1400। साहब तो आपने तकफीर शख्सी जो की है वो सिर्फ 5 लोगों की 4 की बताते हैं। मदनी मियां साहब ने भी शायद ना, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को भी लगा लोगे तो 5 हो जाए। वो तो 5 हो ही जाएंगे, सही बात। हाँ, तो 5 की है बस। हाँ बिल्कुल। हाँ, हक बात है। बहुत अच्छी गहराई वाली बात बताई आपने, माशाल्लाह। हाँ, तो क्या है कि ये इदरीस की मैंने इसलिए पूछा हजरत आपसे कि देवबंदियों सबसे चंदा ले लेगा और अदर में अकमरीद बनेगा। अरे भाई काय को धोखा दे रहा है यार मुसलमानों। हजरत साहब जी, अहमद पटेल जो गुजरात के थे, कांग्रेस के लीडर थे, देवबंदी थे वो, उनके लिए कोटा में दुआ हो गई मगफिरत की। आपको मालूम है ना अहमद पटेल? हाँ, अहमद पटेल को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो कौन से था, देवबंदी था क्या सुन्नी? अरे भाई मैं उसके बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ वो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे। लेकिन देवबंदी था वो, देवबंदी सोनिया गांधी को बहुत करीबी आदमी। नहीं, पक्का देवबंदी था वो। अब मैं तो वही जानता नहीं, मैं जानता हूँ, मैं गया हूँ उसके इलाके में, मैं गया हूँ, देवबंदी थी। तो उसके लिए कोटा में दुआए मगफिरत हुई है, कुरान ख्वानी हुई। अब बताओ, इदरीस रज़ा जब उसको मानेगा तो हम कैसे मानेंगे उसे सुन्नी? इदरीस रज़ा ये रामपुर वाला, तो ऐसे लोगों को जब वो सुन्नी मानेगा तो शक करेगा कि मुझे मालूम नहीं है, कंफर्म नहीं है। अरे तू ये कह दे कि जहाँ मैं फंस जाऊंगा तो सुन्नी बना दूंगा, जहाँ नहीं फंसूंगा तो उसे वहां भी बना दूंगा। तू तो सुन्नी हो नहीं है? आप तो सुन्नी हो नहीं? मैं तो कट्टर हूँ, मैं सुन्नी हूँ। कट्टर ना की गर्दान कर दूं। आप तो कितना कट्टर सुनिए, आपको गर्दान सुना दी मैंने कट्टर की। और फैल मुजारे बलम से सुना दो, लम तकटर। हाँ हजरत साहब, आप तो सुन्नी हो नहीं? मैं कट्टर हूँ, मैं से सुन्नी हूँ। सुलह कुलियत नहीं चलेगी। मैं तो इदरीस रज़ा कोई सुलह कुल्ली मानूंगा, ये जो शादी दड़ा में कि बन गया सुन्नी आके कोटा में राजस्थान में। रहने वाला हजरत रामपुर का है, और आप जानते हो रामपुर में टोटल सुलह कुल्ली लोग रहते हैं। अरे भाई ऐसा किसी को मत कहा करो कि रामपुर में टोटल ये रहते हैं, मतलब ये तो बहुत बड़ी गलत बात होती है। नहीं हजरत, शहर में तो टोटल है, शहर में, गाँवों में सुन्नी है, गाँवों में। आपने ये कह दिया कि रामपुर में सारे देवबंदी रहते हैं। नहीं, अक्सरियत के साथ।
निकले 1000 सुन्नी, तो फिर उनके ईमान का क्या हुआ? नहीं, अक्सरियत के हिसाब से। हाँ, अक्सरियत के हिसाब से भी नहीं कहने, जैसे मेरा नजरिया वही है अक्सरियत के हिसाब से। जैसे मुफ्ती वजीउद्दीन साहब थे वहां पर, उनको ये मुफ्ती शाहिद मियाँ के लड़के जो हैं वो क्या मालूम क्या मानते हैं, सुन्नी मानते हैं या नहीं मानते, अल्लाह बेहतर जाने। मुफ्ती वजीउद्दीन साहब का नाम तो सुना होगा आपने? वहाँ काफी सुन्नी है, ऐसी बात नहीं है, हमारे करीबी है वो। हाँ, हम अच्छी तरीके से जानते हैं, ऐसा नहीं है कि अक्सर। हाँ। अब हजरत साहब आपसे बड़ी अच्छी जानकारी मिली हमें। तो जामिया तो अजहर के बारे में भी ऐसी मालूम हुआ था कि वहाँ भी सब देवबंदी लोग ही पढ़ते हैं, ज्यादातर देवबंदी है। ऐसा अरे भाई, वहाँ तो भारत के क्या, जामिया अशरफिया से, जामिया रजा से, जामिया रज़्क़ मंज़िल इस्लाम से, सब जामिया क़ादिरिया से, सुन्नी मदरसों के बड़े बड़े इदारों से लोग जाते हैं, तो क्या सबको देवबंदी का? हजरत आप वहाँ से फारिग हैं मंदिर इस्लाम से, आप इतनी बात मेरी तरफ से पहुँचा दें, क्योंकि आपकी बात पहुँच जाएगी कि जामिया अजहर वालों से अब जो पढ़ने जाएं मंदिर इस्लाम से, मुबारकपुर अशरफिया से या इंदौर खजराने वाले से, वो जो खजराने में खोल रखा उसने, कि जाओ वहाँ पर फतावा उसामा अल-हरमैनी की तस्दीक करवाओ उन तमाम आलिमों से कि इन चारों को तुम क्या मानते हो, तो तब हम तुमसे पढ़ेंगे, नहीं तो तुम्हें नहीं पढ़ेंगे तुमसे आज के बाद। और इमाम हरम के बारे में बताओ, इमाम हरम को क्या मानते हो, मुसलमान या काफिर? कहाँ से? जामिया अजहर से ये फतवा मंगवाया जाए देवबंदियों के बारे में, नजवियों के बारे में, अहले हदीस के बारे में, तब जामिया अजहर वालों को सुन्नी माना जाए, नहीं तो वहां भी माना जाए उनको। हजरत साहब जी, जामिया अजहर, अब जब आप थोड़ा मेरी बात पहुंचा दे मंदिर इस्लाम के अतर हुसैन काजी ने कहा कि जामिया अजहर वाले से फतावा उसामा अल-हरमैनी की तस्दीक कराओ, अगर वो तस्दीक करें तो उनको सुन्नी माना जाए और तमाम देवबंद वालों पर फतवा लगाएं जैसा बरेली वाले लगाते हैं, तब तो उन्हें सुन्नी मानो, नहीं तो वहां भी घोषित कर दो जामिया अजहर वालों। अरे भाई एक बात बताइए, आपने उसामा अल-हरमैन पढ़ी है? नहीं, मैंने बहुत पहले देखी थी, अब पूरी दोबारा से लेके पढ़ना पड़ेगा, उसमें है क्या क्या। तो उसको पढ़िए आप। 30 उलमा के फतवे हैं, मक्कातुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा के उलमा हरमैन शरीफैन के, हरमैन शरीफैन, तो किस पर लगाए? जिसमें हजरत अल्लामा शाह ज़ैनी वालान मक्की रहमतुल्लाह अलैह, अब उनके बारे में थोड़ा डाउट वाला मामला है, शाह ज़ैनी वालान मक्की रहमतुल्लाह अलैह वाला। क्या डाउट है? डाउट ये कि वो हजरत अबू तालिब को मोमिन मानते हैं और उनका फतवा भी है उसामा अल-हरमैन में। तो अब ये कैसे समझा जाए कि फतावा उसामा अल-हरमैन में उनका शामिल फतवा कर लिया, वो हजरत अबू तालिब को मुसलमान मानते हैं, हजरत शाह ज़ैनी वाला मक्की रहमतुल्लाह अलैह। तो उसमें तो वो तो इख्तलाफी मसला है, उसमें तो सुबह। अच्छा, कोई अगर मोमिन माने तो कोई हर्ज तो नहीं ना हजरत अबू तालिब को? फतावे रज़िया शरीफ में अल्लाह ने ये लिखा है। क्या लिखा? सरुल मुतालिब ईमान मुतालिब में एक आदमी ने सवाल किया। ये थोड़ी आवाज आ रही है गड़बड़ सड़बड़ शटर पटर की, तो मैं आपको अभी 15 मिनट में कॉल करता हूँ, फिर शटर पटर की आवाज आ रही है क्या क्या? ठीक सरुल मुतालिब में क्या लिखा है? ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक है, मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हजरत मुफ्ती मुकीम साहब खैरियत से? हजरत ला करम है। कौन साहब? हजरत कोटा राजस्थान से बोल रहे हैं, अतर हुसैन कादरी। जी फरमाया जाए। हजरत हदीस सल्लू कमा खल्फा फासिकिन और फाजिरिन, तो इस हदीस के बारे में, ये हदीस मुदिल्ला तो नहीं है? एक साहब ने कहा मुदिल्ला है, तो आपसे तशरीह चाहते हैं, ये हदीस मुदिल्ला तो नहीं है? मैंने सल्लू उल्ला खल्की वो बिरी नहीं हुआ है। हाँ। तो इस हदीस के बारे में क्या है, थोड़ा सा वजाहत फरमा। अब जुमे की नमाज है, कहीं पर इमाम फासिक है और कोई जगह है ही नहीं जुमा पढ़ने की जी, तो कहाँ जाए, वहाँ मजबूरन पढ़ लीजिए। हाँ मजबूरन। हाँ मैंने बताया था जो हाजी हज करने जा रहे थे ना, मैं कि हाँ जुमा भी पढ़ सकते हैं जो इमाम हरम है। नहीं, मैं फासिक के बारे में कह रहा हूँ। जी हाँ, फासिक के पीछे ये लोग तो वहाबी हैं। नहीं, मुसलमान तो मानेंगे ना जैसे इमाम हरम को। मुसलमान होने में उन लोगों का शुबा है, उन लोगों के पीछे नहीं पड़ेंगे। अब जैसे हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह मरे हैं 40 साल आला के खलीफा। अरे तो कोई 2 साल वहाँ सुन्नी रहेगा तो वो सुन्नी रहेगा ना, या वहाँ का हर आदमी सुन्नी हो जाएगा। हिंदुस्तान में हमारे मुसलमान यहाँ 1000 साल से है। कोई मुसलमान हो गया है? तो ये भी बताया कि काफिर कुरान का हाफिज नहीं हो सकता। कौन कहा ये मैंने ही बताया था कि शियाओं में गाली दर्जे के शिया होते हैं, वो हाफिज नहीं होते। शियाओं में नहीं होता, हिंदुओं में तो हो जाता है, शियों में भी होता है। हिंदुओं में कहाँ हुआ सर? आज तक सुना नहीं। नहीं सब बात गलत है। हिंदुओं में क्या शंकराचार्य हाफिज हैं?
اب ہم کوئی ہمارے پاس پڑھنے آیا کہ ہم کہیں گے؟ عبد فاضل کے زمانے میں سنا تھا کسی نے دعویٰ کیا تھا 15 پارے کا، لیکن سنایا نہیں تھے اس نے 15 پارے. تو میں نے حضرت یہ کہا کہ قرآن کا حافظ سے مسلمان ہوگا. نہیں، کوئی ضروری نہیں. نہیں ایسا آج تک تو ایسا ہی ہو رہا ہے حضرت، ہندوؤں میں ایسا، غیر مسلموں میں ایسا ہوا نہیں کبھی. اب وہ کہاں دیکھا آپ نے کہ نہیں ہوا ہے؟ نہیں ہمیں مشہور ہے کہ شیعہ میں قرآن کا حافظ نہیں ہوتا کوئی. حقیقت بھی ہے، گستاخ جو صحابہ وہ قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا. کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ ایسی سنا ہے؟ نہیں میں نے آئیڈیا سے کہا یہ یقین کر کے کہ جو گستاخ رسول ہوگا، جب گستاخ صحابہ قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا تو گستاخ رسول کیسے ہو جائے گا؟ تو میں نے ثابت کیا کہ دیوبند والے بھی مسلمان ہیں، اہل سنت میں ہیں. نہیں ہے. نہیں جیسے 4 اماموں کو مانتے ہیں نا. ارے چھوڑیے وہ سب 4 امام اور 6 امام جو بتا رہے ہیں وہ سنیے آپ. جیسے حضرت نسیم ملت کو مفتی محدث سے کبھی